رضا شوکت صاحب سے التماس گزار ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ ان کے بعد بحر المصائب سید اقبال حسین شاہ صاحب فضائل المصائب آل محمد بیان فرمائیں گے۔ ان کے بعد جناب میر حسین جعفری آپ سرگودا اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں گے۔ اب آپ کے سامنے شاعر آل عمران جناب شوکت رضا شوکت صاحب سے التماس گزار ہوں کہ وہ آئیں اور فضائل المصائب سے مستفید فرمائیں۔ جناب شوکت رضا شوکت صاحب مہربانی۔ صلوات بلند آواز ٹھیک کر دے۔ درود پڑھ دے بلند آواز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین ولعن اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی یوم الدین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ نعوذ علی مظہر العجب تجدہ عونا لک فی النوائب کل ہم وغم شیئا جلیل بعلی 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 صلوات۔ دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات پوری فرمائے، اس عزت والے دربار سے کوئی خالی دامن نہ جائے، امام حسین سرکار عزاداروں کی حفاظت فرمائے، ماؤں بہنوں بیٹیوں کے پردے سلامت رہے، جہاں جہاں ذکر حسین ہو رہا ہے وہ مکان و مکین تا قیام قیامت آباد رہے۔ مجھ سے پہلے پڑھنے والے ذاکرین، مجھ سے بعد پڑھنے والوں کی نوکری، میری حاضری، آپ کی سماعت کائنات کی مالکن اپنی بارگاہ میں قبول کریں۔ محترم جناب صابر شاہ صاحب، ان کے دوستوں، بھائیوں، عزیزوں، بچوں، پردے داروں، تخصیص سے عالی مرتبہ جون شاہ جی اور باقی وہ تمام احباب جو اس کاروان کا حصہ ہیں، مالک سب کی حاجات پوری کریں۔ اپنے بھانجے کے لیے انہوں نے ممبر پر جس دعا کا کہا ہے، مالک ان کی دعا قبول فرمائے۔ میرے اللہ یہ جو ہاتھ بلند ہیں سخی حسین کے ہاتھوں کا واسطہ، ان میں سے کوئی خالی واپس نہ جائے۔ مالک کے ذکر کی عزت کا صدقہ ہم گنہگاروں کو پردے والے وارث کی زیارت نصیب فرمائے۔ درود بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اجازت ہے؟ کوشش کر کے ایک بار مل کے درود پڑھ دو یار۔ قطن کوئی لمبی بات نہیں، 25 سے 30 منٹ زیادہ سے زیادہ آپ کے لینے۔ ذاکری نصری ذاکری کا بڑا محترم نام، عالی مرتبہ جناب اقبال شاہ صاحب، مالک اقبال سلامت رکھے۔ تشریف فرما ہے، آپ کے علاقے کی بڑی پسندیدہ شخصیت ہے، میرے بعد وہ تفصیل سے ذکر حسین کریں گے۔ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، میں اپنی پوری ذاکری زندگی میں شاید پہلی بار اس جگہ حاضر خدمت ہوں، اور 3-4 سال بعد سیالکوٹ کسی مجلس پہ سلام کرنے آئے ہوں۔ کوئی لمبی چوڑی بات نہیں، مرشد کا حکم تھا، حاضری ضروری تھی، حکم ہوا ہے سرکار وفا کا خطبہ سنا ہوا۔ 4-5 منٹ ایک بات سن لو وفا کے پروردگار پہ، اور اس کے بعد میں خطبہ آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ اجازت ہے بھائی؟ اللہ کی اس کائنات میں سب سے خود غرض طاقت کا نام ہے ممتا۔ 2-3 منٹ میری مرضی سے سن لو، اندازہ بھی نہیں مجھے کہ آپ کیا سننا پسند کریں گے۔ میں نے عرض کیا ہے اللہ کی اس کائنات میں سب سے خود غرض طاقت کا نام ہے ممتا۔ کسی بھی ایمانی اسلامی قرآنی تحریک کے لیے عورت ماں کی قربانی دیتی ہے، ممتا کی قربانی نہیں دیتی۔ کوئی ضروری نہیں بھائی سارے بندے بولو، جڑے میری گل سمجھ رہے ہو مہربانی کرے آجے۔ میرے ال ویکھو بابا، خیر
ماں کی قربانی، بسم اللہ، ماں کی قربانی اور ہے، ممتا کی قربانی اور ہے۔ کسی دینی تحریک کے لیے اپنا بیٹا قربان کر دینا یہ ماں کی قربانی ہے۔ میرے ال دیکھو، کسی دینی تحریک کے لیے اپنا بچہ قربان کر دینا یہ ماں کی قربانی ہے۔ کسی کے بچے کو اپنا بچہ کہنا یہ ممتا کی قربانی ہے۔ بہت شکریہ، چلو تھوڑا احسان ہے، میری اوکھی گل کی جی، تھوڑا ہاتھ سلامت رہے جی، توقع ہی نہیں سی، تسی بول پے ہو، تھوڑا بہت شکریہ۔ میں کہ کسی اسلامی تحریک کے لیے اپنا بچہ قربان کر دینا ملک جی یہ ماں کی قربانی ہے۔ کسی کے بچے کو اپنا بچہ کہہ دینا یہ شاہ جی ممتا کی قربانی ہے۔ ماں کی قربانی آسان ہے، ممتا کی قربانی مشکل ہے۔ عورت سب کچھ نثار کر دیتی ہے، کسی کے بچے کو اپنا بچہ نہیں کہتی، ماں سوائے دو مجبوریوں کے، یا تو خدا نہ خواستہ گود آباد نہ ہو یا اولاد اچھی نہ ہو۔ 3-4 منٹ بولو اس علاقے کے بندے ہو، پتہ نہیں پھر کدوں میں ہوں انہیں 3-4 منٹ میری گل سمجھو، میں حکم پورا کروں تو یا علی مدد۔ میں کہ عورت کسی کے بچے کو اپنا بچہ، درود پڑھ دیو میرے کے بلند آواز، عورت کسی کے بچے کو اپنا بچہ نہیں کہتی ماں سوائے دو مجبوریوں کے، یا گود آباد نہ ہو یا اولاد اچھی نہ ہو۔ بابا تھی ذہنی طور سے واپس آ جاؤ مہینے سے، مہربانی کرو، یا گود آباد نہ ہو یا اولاد لائق نہ ہو، اولاد اچھی نہ ہو۔ تھک کے عورت کسی کے اچھے بیٹے کو، کسی کے خوبصورت بیٹے کو، کسی کے لائق بیٹے کو اپنا بیٹا کہتی، کسی بہن کے بچے کو، کسی بھائی کے بچے کو، کسی ہمسائے کے بچے کو، یا گود آباد نہ ہو یا اولاد اچھی نہ ہو۔ تم میں سے جو بندہ علی اللہ پڑھنے والی گود میں پلتا رہا ہے اسے ذکر علی کی قسم ہے میری قیمت بن جائے تو بولنا، نہیں تو یا علی مدد کوئی شوق نہیں ہے۔ یا گود آباد نہ ہو یا اولاد اچھی نہ ہو۔ سر پہ قرآن رکھ کے بتانا کیا ہوگا عباس، جس ماں کا حسن اور حسین جیسا بیٹا تھا وہ کہتی رہی عباس میرا بیٹا۔ میں راضی ہو گیا، بابا جو شاہ جی راضی رہا جی، حکم سی پورا ہو گیا جی، شانی پی جی، سلام ہی اللہ اس طرح دے دی، یہ حق سلامت رہا، کمال ہو گیا جی۔ میں ملک جی میں نوکر جو میں، کیا ہوگا عباس جس ماں کا حسن جیسا بیٹا تھا، جس ماں کا حسین جیسا بیٹا تھا وہ کہتی رہی عباس میرا بیٹا ہے۔ اتنے حسین بچوں کی ماں جس کے بچے حسن سے بھی پہلے خلق ہوئے، اللہ تیرے اس ہاتھ کو سلامت رکھے۔ او میرے بچوں ہو جوانو، کیا بات ہے، واہ واہ، سلام ہے تمہیں۔ میں سوچ ہی نہیں سکتا تھا اتنے مشکل جملے پہ اتنی قیمت مل جائے گی، کروڑ بار اس ہاتھ کو سلام کروں جو اس مشکل جملے پہ اٹھا ہے۔ اتنے حسین بچوں کی ماں جس کے بچے حسن سے بھی پہلے خلق ہوئے، اتنے امیر بچوں کی ماں جس کے بچے سواری کے لیے کم سے کم محمد کے شانے پسند کریں۔ ٹھیک ہے جڑے بولے ہو تھوڑا شکریہ، زندگی ہوگی میرا پتر جی۔ مرشد مل کے حلالی بولو ہائے دری۔ میں 2 منٹ اور گل کرنی ہے، خطبہ پڑھ کے ممبر تھوڑے حوالے کر دینا۔ اتنے حسین بچوں کی ماں جس کے بچے حسن سے پہلے خلق ہوئے، اتنے رئیس بچوں کی ماں جس کے بچے سواری کے لیے کم سے کم محمد کے شانے پسند کرے، اتنے امیر بچوں کی ماں، یار باندھی کر دے نظر اللہ نے آدھے حسین، اتنے امیر بچوں کی ماں کہتی رہی عباس میرا بیٹا ہے۔ کتنی کتابیں مانگتے ہو، یہاں تو کوئی پتہ نہیں زندگی میں پھر کبھی آنا ہو نہ ہو، سیال کوٹ میں کوئی ٹائم بناؤ، نارووال میں کوئی ٹائم بناؤ، پتہ نہیں پھر آپ سے زیارت کہاں ہو، جب آپ کا دل کرے ٹائم بنا لو۔ یہ شامیانے تک، میز سے شامیانے تک میں کتابوں کا ڈھیر نہ لگاؤں، صبح قیامت تک مجھے معاف نہ کرنا۔ شیعہ گھر کا کوئی بندہ نہ بولا وہ صبح قیامت تک میرا مجرم ہوگا۔ کتنی کتابیں مانگتے ہو، شیعہ مذہب کی جتنی کتابیں مانگو میں ممبر پہ پیش کرنے کو تیار ہوں۔ محمد دنیا میں آئے آتے ہی اللہ نے سلام کیا، علی دنیا میں آئے آتے ہی محمد نے سلام کیا،
بطول دنیا میں آئی، آتے ہی علی نے سلام کیا، حسن دنیا میں آئے، آتے ہی بطول نے سلام کیا، حسین دنیا میں آئے، آتے ہی حسن نے سلام کیا، یہ دنیا میں آتے رہے اور سلام آتے رہے۔ عباس ابھی دنیا میں آیا نہیں تھا اور بطول سلام کہہ رہی تھی۔ مولا اس طرح دے معافی چاہنا اس بندے کو جن میری گل سمجھ نہیں آئی، جی اندر علی وہ بولے ہائے علی، جی وہ پہ سلام ہے کون، جی وہ پہ، جی وہ پہ سلام ہے کون، مولا اور اس طرح یہ دنیا میں آتے رہے اور سلام آتے رہے۔ عباس ابھی دنیا میں آیا نہیں تھا اور بطول سلام کہہ رہی تھی۔ شیعہ کتاب نہیں، سنی کتاب دیتا ہوں، اور جب وقت بناؤ تب دیتا ہوں، جس دن کہو اس دن کتاب پیش کروں۔ اللہ کی کائنات کا واحد امیر ہے حسین، جس کا جھولا جھلاتا تھا جبرائیل۔ وہ بندہ طے کر لے کہ وہ آج مجلس حسین میں گھر سے جاؤں شاید نہیں آیا تو اس جملے پہ نہ بولا۔ آپ سوچو عباس کیا ہے، حسین سوتا تھا، جبرائیل جھولا جھلاتا تھا، عباس سوتا تھا، حسین جیو پہ پتر جیون توڑے نسل جیون توڑی۔ حسین سوتا تھا، جبرائیل جھولا جھلاتا تھا، عباس سوتا تھا۔ حد ہو گئی۔ اقبال شاہ جی سے اجازت دے دیو، ادھا منٹ میں تھوڑے ٹائم ہور پڑھنا۔ گل ایک میرے لباں تے آ گئی ہے، میں توقع نہیں سی بھی بندے سونکھی گل تے بول پین گے، بندے بول پینے تو میرا دل ہے ایک جملہ میں اور پڑھتا جا۔ عجیب منظر ہوتا تھا مدینے کی گلیوں میں، حسین عباس کو شانوں پہ بٹھا کے، معافی چاہتا ہوں یہ بات پڑھنے کے لیے کتاب پڑھنی پڑتی ہے۔ حسین عباس کو شانوں پہ بٹھا کے اپنی واللیل کی زلفیں عباس کے ہاتھ میں تھما دیتے تھے اور عباس سے کہتے تھے چاند جدھر کہو میں ادھر چلوں۔ عباس سے کہتے تھے جدھر کہو میں ادھر چلوں۔ محمد و آل محمد کے اس عزت والے ذکر کی قسم ہے، کم سے کم بابا اقبال شاہ 1,10,000 بندہ حیدرآباد دکن انڈیا میرے سامنے بیٹھا تھا اور یہ جملہ کہا ہے میں نے، شاید کو بندہ جو سانس لے رہا ہو صابر بھائی اور اس جملے پہ نہ بولا ہو، اپنا اپنا معیار ہے ہر بندے کے ذاکری کرنے کا، ذاکری سننے کا۔ مدینے میں کسی نے کہہ دیا مولا اچھا لگتا، آپ امام ہیں، آپ عباس کو شانوں پہ بٹھا لیتے ہیں، فرمایا خبردار آج کے بعد اس طرح کی بات نہ کرنا، ہر علی کا یہ حق ہے کہ وہ اپنے زمانے کے محمد پہ سواری کرے۔ پتری جی من دوڑے یا کسی سے کمال میں زبان کمال مہمان نواز لوگ ہو یا یہ مرشد میں نوکر جو ہاں یہ دے اندر علی ہو بولے ہائے دری جی وہ مولا اس طرح دینا میں راضی ہوں سی راضی رہتے ہر علی کا یہ حق ہے زندگیوں میں۔ اخیر مہمان نوازی ہے جی بسم اللہ۔ ہر علی کا یہ حق ہے کہ وہ اپنے زمانے کے محمد پہ سواری کرے۔ میں اپنے دور کا محمد ہوں، یہ اپنے دور کا علی ہے، اسے میرے شانوں پہ چڑھنے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ آج بھی شیعہ مذہب میں ایک علمی جھگڑا موجود ہے۔ عید کی رات تھی اور حسن کی 2 آیتوں نے عصمت کے قرآن سے کہا اماں ہمیں نئے کپڑے چاہیے۔ عید کی رات تھی اور حسن کی 2 آیتوں نے، آپ کے کیا کہنے اس مشکل جملے پہ آپ کے بولنے کے کیا کہنے؟ حسن کی 2 آیتوں نے عصمت کے قرآن سے کہا اماں ہمیں نئے کپڑے چاہیے۔ اللہ لعنت کرے مولوی پہ، مولوی نے کہا پہلانے کے لیے، بی بی نے بچوں سے کہا تمہارے کپڑے درزی کے پاس ہیں۔ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ خبردار جسے محمد میدان مباہلہ میں اپنی صداقت کی گواہ بنا کے لے جائے وہ بہلانے کے لیے جھوٹ نہیں بولتے۔ جنہیں نہیں پلے بھائی گالوں میں بولو قادی رہا ہے، ہاں جن سمجھ آئیے وہ بولے۔ آج میرا خیال ہے سنڈے ہے،
یہ کل کوٹ کچہری چلے جانا، یہاں قریب آپ کے ناروال پڑتا ہے، سیال کوٹ پڑتا ہے، مرید کے پڑتا ہے، پسرور پڑتا ہے، پیچھے سے غلام باز کہہ رہا ہے جی پسرور پڑتا ہے. آپ قریب میں کل کچہری کھل جائے، جانا، جا کے پوچھنا اسلامیات کی دنیا میں گواہی کا کیا قانون ہے. شریعت میں نے نہیں بنائی، شارع نے شریعت بنائی ہے. شریعت بنانے والے نے کائنات کی ہر عورت میں 3 نقص رکھے ہیں. عورت ناقصۃ العبادت ہے، ناقصۃ الوراثت ہے، ناقصۃ العقل ہے. عورت کی گواہی آدھی ہے، عورت کا حصہ آدھا ہے، عورت کی عبادت آدھی ہے. ایک مرد 2 عورتیں گواہی برابر، ایک مرد 2 عورتیں، خیر ہے تھی میں دیکھو بھائی صاحب، خیر ہے، ایک مرد 2 عورتیں گواہی برابر. قبر تک میں اس بندے تے راضی جاؤں گا جن جملہ سمجھ آوے تے بول بوے. جا مولوی کے سر پہ قرآن لگ، اس سے پوچھ میدان مباہلہ کا ہے، گواہی توحید کی ہے. مرد 4 جا رہے ہیں، عورت 1 جا رہی ہے. پھر کوئی پتہ نہیں بابا کدوں آئیے، چلو میں 2 منٹ گل کر لی. گواہی توحید کی ہے، میدان مباہلہ کا ہے. سنو گے؟ اگر تمہارے اندر حوصلہ ہو آل محمد کے فضائل برداشت کرنے کا تو آج شوکت رضا کے لبوں پہ آ گیا جملہ. یار صابر بھائی بول پڑا یہ مجمع اقبال شاہ، میرے موڈ میں نہیں تھا، میں 5-6 منٹ میں چھوڑنے والا تھا، بول ہی پڑے جون شاہ. تو آل محمد کی قسم میں دل کر گیا ایک جملہ اور انہیں سناتا جاؤں. میدان مباہلہ کی تیاری مکمل تھی اور علی نے آ کے محمد کے قدموں پہ ہاتھ رکھے گا، یا رسول اللہ آپ جا رہے، میں جا رہا ہوں، حسن جا رہا ہے، حسین جا رہا ہے، بطول نہ جائے کام ہو نہیں جائے گا. علی کا منہ چوم کے محمد نے کہا جیسے ہمارے بغیر قرآن کافی نہیں، ویسے بطول کے بغیر. اللہ انہیں ہاتھوں سلامت رکھے، اللہ انہیں ہاتھوں سلامت رکھے. 14 تو تے راضی ہو گئے. آل محمد کو ہائے دری. بسم اللہ ملک جی وہ سلام ہے تو سنن سلام ہے. جیسے ہمارے بغیر قرآن کافی، میں نوکر ہے تا جی وہ پہ بزرگوں، جیسے ہمارے بغیر قرآن کافی نہیں، ویسے بطول کے بغیر ہم کافی نہیں. کتنی سچی ہے بطول مجھے نہیں پتا. میں اس مجمع کی توہین نہیں کر رہا، اللہ نہ کرے. میری 1000 مجال ہے میں کسی عزادار کی توہین کروں، اس دن کے بعد جی نہیں حرام ہے. جملہ میں پیار سے اقبال شاہ کی نظر کر رہا ہوں، آپ میں سے کسی کی توہین نہیں کر رہا. آگے نبی ہے، پیچھے علی ہے، درمیان میں کائنات کی مالکن ہے، داہنے حسن ہے، محمد کی گودی میں حسین ہے. جو مستور صداقت کے کاروان میں علی سے بھی 1 قدم آگے چلے اسے شریعت میں بطول کہتے ہیں. پتر جیون تھوڑے اللہ انہیں ہاتھوں سلامت رکھے، انہیں بزرگوں سلام ہے. یہ جڑے چٹیاں داڑھی والے بولے ہو میرا سلام قبول کرو. جی مرشد جو مستور صداقت کے کاروان میں علی سے بھی 1 قدم آگے چلے، ہائے ہائے ہائے، علی سے بھی 1 قدم آگے چلے اسے شریعت میں بطول کہتے ہیں. ماں سوائے ضرورت تبلیغ دین کے جس بیوی کو نماز پڑھنے کے لیے وضو کرنا بھی ضروری نہ ہو. معافی چاہنا ہے تھوڑے مزاج کی گل ہی نہیں. جس بیوی کو نماز پڑھنے کے لیے وضو کرنا بھی ضروری نہ ہو اسے شریعت میں بطول کہتے ہیں. یہ چٹیاں داڑھی والے بزرگوں کا ہاتھ چل رہا تو میں نے اقبال شاہ حوصلہ بن گیا جان پیر پہ چلو ایک جملہ میں ہو رکھی جاں. یہ مجمع سن دے پہ آتے ماں سوائے ضرورت تبلیغ دین کے جس بیوی کو نماز پڑھنے کے لیے وضو کرنا بھی ضروری نہ ہو اسے شریعت میں بطول کہتے ہیں. دل پہ ہاتھ رکھو جو بندہ سمجھتا ہو کہ وہ ملکیت ہے حسین کی ماں کی، نوکر ہے حسین کی ماں کا، وہ واجب سمجھ کے بولے باقیوں کی اپنی مرضی. کم سے کم 4 بچوں کی وہ ماں جس کی زندگی میں نماز کی قضا کا لمحہ نہ آئے اسے شریعت میں بطول. اور جی وہ یار میں سوچی سے ہائے دری کون سا میری سوچ تو زیادہ ذہین مجمع قرآن گواہ میری سوچ تو زیادہ لطف آیا. میں سلام ہے اس مجمع میں تھوڑی کیا بات سلام ہے. تو کم سے کم 4 بچوں کی وہ ماں جس کی زندگی میں نماز کی قضا کا لمحہ نہ آئے اسے شریعت میں بطول کہتے ہیں. قطعاً پہلانے کے لیے بیوی نے بچوں سے نہیں کہا تمہارے کپڑے درزی کے پاس، قطعاً نہیں کہا.
بچے ماں سے کہہ رہے تھے ہمیں نئے کپڑے چاہیے، بچے ماں سے کہہ رہے تھے ہمیں نئے کپڑے چاہیے، وہ سن رہا تھا۔ تیری کیا بات؟ بچے ماں سے کہہ رہے تھے ہمیں نئے کپڑے چاہیے، وہ سن رہا تھا۔ وہ درزی سے کہہ رہا تھا کپڑے سی دے، یہ سن رہی تھی۔ بولو جو شیعہ گھر پیدا ہوئے اسی جی وہ بچے، مہربانی بھائی صاحب، اللہ کرے حد سلامت روی، یہ مسکراہٹ موجود رہے۔ بچے ماں سے کہہ رہے تھے ہمیں نئے کپڑے چاہیے، وہ سن رہا تھا۔ وہ درزی سے کہہ رہا تھا کپڑے سی دے، یہ سن رہی تھی۔ بہلانے کے لیے نہیں کہا کپڑے درزی کے پاس ہیں، اس نے کہا درزی سے کپڑے سی دے۔ حسین کی اماں نے سر اٹھایا، عرش پہ رہنے والی مخلوق نے محسوس کیا مالکن دیکھنا چاہتی ہے، نوکروں نے پردے سرکائے۔ حسین کی ماں نے اپنی آنکھوں سے درزی کو کپڑے سیتے دیکھا، سیتے دیکھ کے حسنین کو اٹھایا، سینے پہ سلایا، بچوں کا منہ چوم کے فرماتی ہے تمہارا ذاکر جہاں کا خالق تمہارے نوکر نبی رہے۔ مولا حصہ دینا، 14 حصہ دینا، 14 حصہ دینا۔ مہربانی بیٹا، اللہ تیرے اس ہاتھ کو سلامت رکھے۔ لاکھوں سلام پڑھے لکھے لوگوں کو جو اس مصرے پہ بولے ہو۔ فرماتی تمہارا ذاکر جہاں کا خالق تمہارے نوکر نبی رہے ہیں، ازل سے قدسی تمہاری الفت کے جام بھر بھر کے پی رہے ہیں۔ تمہارے دشمن جیے تو مردہ، ملنگ مر کے بھی جی رہے ہیں۔ گھبراؤ نہیں، ولی سمجھ کے تمہارے کپڑے ارم کے خیاط سی رہے ہیں۔ ولی سمجھ کے تمہارے کپڑے، ولی سمجھ کے تمہارے کپڑے، بابا اقبال شاہ سے لے کے وہ دیوار تک کھڑے ہوئے، آخری حلالی تک جسے یقین ہو ماں نے نادری پڑھ کے دودھ پلایا، اسے ماں کے دودھ کی قسم ہے، وہ بولے باقیوں کی مرضی۔ حسنین کا منہ چوم کے حسین کی اماں فرماتی حسنین گھبرانا نہیں، وہاں کی چیزیں یہاں پہ آئیں، میں آج سے رسم ڈال دوں گی، صبح سے پہلے نہ آئے درزی تو نوکری سے نہیں۔ تسی جی وہ راضی راجہ بادشاہ جی حیدری غازی استان آل محمد راضی جی مرشد دادا جی راضی راجے میں نوکر جو ہوں لاکھ واری بسم اللہ، صبح سے پہلے نہ آئے درزی تو نوکری سے نکال دوں گی۔ میری یہ گل سمجھ لو، اگوں تہاڈا دل کیتا خطبہ بنا کے دل نہ کیتا تے یا علی مدد، بس ایک گل میری ضائع نہ کریا جے۔ اب تک یہ علمی جھگڑا بھائی جان، اب تک یہ علمی جھگڑا علماء میں موجود ہے۔ علماء قوم فرماتے ہیں جبرائیل کپڑے سی کے لے آیا، علماء لکھنؤ کہتے ہیں نہ، سی ادریس نبی نے ہیں، لانے والا نوکر جبرائیل ہے۔ ادھر کتاب شتاب چ گل، علماء لکھنؤ کہتے ہیں جبرائیل سینے والا نہیں، سی ادریس نبی نے ہے، لانے والا نوکر جبرائیل ہے۔ ادریس دنیا میں درجیوں کا کام کرتا تھا اور اللہ نے اس سے یہ کام کرائی اسی لیے تھا کہ جنت میں 2 سوٹ سینے ہیں۔ کنی واری سلام آخا تو اللہ انہوں نے اس طرح پرانے ازادار نے، ازادار گھر کے لوگ نے، مولا انہوں نے اس طرح عطا فرماؤ جی میں نوکر ہاں۔ اللہ نے اس سے یہ کام کروایا اسی لیے تھا کہ دنیا جنت میں 2 سوٹ سینے ہیں۔ اچھا نبی سیے یا فرشتہ ہیں تو دونوں معصوم نا، اب جس کا کمی معصوم ہو تو یار کوئی بندہ ہے پھر جڑا عقیدہ سننا تو کسی ہے تو ان سا گنجائش جو عقیدہ سمجھ آتا ہوئے تو بولے، کوئی اوکھی ذاکری بھی سن نہیں کرو۔ جس کا نوکر معصوم ہو، جس کا درزی معصوم ہو، جس کا کمی معصوم ہو، اللہ جانے اس کی اپنی عصمت کا معیار کیا ہوگا۔ جاؤ زمانے والوں سے کہو شوکت و شوکت اس بارگاہ میں زندگی میں پہلی بار آیا اور ممبر پہ اعلان کر گیا، مجھے نہیں پتا کہ اب یا فرشتہ سی کے لے آیا، نبی کا یا فرشتے کا۔ حسنین کے کپڑے سی کے لانا اور بات ہے، بطول کا غازی کے کپڑے سی کے جانا۔ جڑے بندے سمجھ گئے ہو حیدری غازی استان، غازی استان
خطبہ پڑھوں یا بطول کا غازی کے کپڑے سی کے جانا اور بات ہے. 9 اور 10 محرم کی درمیانی رات میں مصائب نہیں پڑھ رہا، وہ خطبہ پڑھ رہا ہوں جو میں نے مسقط پڑھا ہے. آپ نے مجھے ابھی مسقط کی میڈیسن کو ذکر کیا ہے. 10 لاکھ کا لشکر لے کے ابن سعد چلا خیام حسینی کی طرف. سخی حسین کی نگاہیں پڑی، وفا کے پروردگار کو آواز دی. عباس قریب آئے، بلا تشبیہ غازی کو سینے لگا کے حسین فرماتے ہیں تاجدار وفا میری ماں کی دعا، عصمتوں کے ولی میرا ہی کام کر. جی وہ تو حسین فرماتے ہیں تاجدار وفا میری ماں کی دعا، عصمتوں کے ولی میرا ایک کام کر. میرے لشکر کے سالار ناصر علمدار پیارے اخی میرا ایک کام کر. غازی کو سینے لگا کے حسین فرماتے ہیں مرتضیٰ کی شبیہ. جڑے بندے اس گاتے پڑ گئے ہو بولو، سارے نہ بولو، زندگی ہوگی. فرماتے ہیں مرتضیٰ کی شبیہ اے میری زندگی، شیر جلی میرا ایک کام کر. مرتضیٰ کی شبیہ اے میری زندگی. اے لے لو کاغذ، وہ دے روبائی لکھی ہے، میں دے دیں تو یہ تائیے روبائی ضائع کر دو گے. مرتضیٰ کی شبیہ اے میری زندگی، شیر جلی میرا ایک کام کر. مرتضیٰ کی شبیہ اے میری زندگی، شیر جلی میرا ایک کام کر. مجھے دیکھ. غازی کو سینے لگا کے وقت کا محمد فرماتا ہے میں محمد ہوں اس وقت اس دور کا، آج میرے علی میرا ایک کام. اور لکھن سال جی وہ بزرگ والے ہو اور سلام ہی نے میرا تسی جی وہ سلام ہے تو فرماتا ہے میں محمد ہوں اس وقت اس دور کا، آج میرے علی میرا ایک کام کر. غازی کہتے ہیں مولا حکم. حسین فرماتا ہے میرا دل ہے مورخ کی چشم قلم، تیری تدبیر کو علم کو دیکھ لے. تیری جرت تو سب پر آیا ہے مگر یہ زمانہ تیرے علم کو دیکھ. عباس کہتے ہیں مولا کیا کروں؟ حسین فرماتے ہیں عباس میں چاہتا ہوں جنگ بھی نہ ہو اور جنگ بھی نہ ہو. فرماتے ہیں غازی میرا دل ہے لڑے بغیر لڑائی کو ٹال دو. لڑے بغیر لڑائی کو ٹال دو. رات میں جنگ بھی نہ ہو اور جنگ بھی نہ ہو. اشہل پہ سوار ہوا علی کا بیٹا، الف شین ہیلا مشل ہے عباس کے رہوار کا نام. غازی اشہل پہ سوار ہوئے، 10 لاکھ کی طرف چلے. 4 قدم عباس کا گھوڑا گیا ہوگا، دائیں بائیں ہٹ محسوس کی، پلٹ کے دیکھا دائیں اکبر بائیں قاسم. فرمایا اکبر قاسم خیریت ہے، کیوں آ رہے ہو؟ اکبر ہاتھ باندھ کے دیکھا سامنے 10 لاکھ ہے، آپ اکیلے ہیں. عباس مسکرا کے فرماتے اطمینان سے واپس چلے جاؤ، یہ تو 10 لاکھ ہے. صبح ازل سے شام ابد تک اللہ کی ساری مخلوق حسین کی منکر ہو جائے اور حسین مجھے صرف آنکھ سے لڑنے کی اجازت ہے. پتر جی منتے رہے، پتر جی منتے رہے. اور تواڈے نے ہتھاں سلام، تواڈی عزت دار مامن سلام، تواڈے معیار میں سلام ہے جی. میں صدقے جاؤں تواڈے سلام تے، مولا قبول کری، مولا اس طرح دینی. صبح ازل سے شام ابد تک اللہ کی ساری مخلوق حسین کی منکر ہو جائے اور حسین مجھے صرف آنکھ سے لڑنے کی اجازت دے دے، میں اکیلا کافی ہوں. ادھر عباس چلے، ادھر ابن سعد نے جاسوس بھیجا جا دیکھ کے کون آ رہا ہے. لمحوں بعد جاسوس واپس آیا، اس نے کہا بزدلو اب قضا کی تیاری کرو، آنے والا حسینی علمدار ہے. ہائے 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 ہائے. بزدلو اب قضا کی تیاری کرو، آنے والا حسینی علمدار ہے. اپنی اپنی ونڈے جون شاہ جی اپنا اپنا مزاج ذاکری کڑن دا، ذاکری سنن دا. ہر بندہ ہر بندے دا سامع نہیں، ہر بندہ ہر بندے دا ذاکر نہیں. میں ممبر حسین تے قرآن سر تے رکھ کے پہ آخنا میں 35 صفحے ایک کتاب دے ادھے مصرے لکھ چھڈے نے. 35 صفحے 35 پیج میں نے ایک مصرے میں لکھے ہیں. جو سمجھ گیا وہ واجب سمجھ کے بولے گا، جو نہ سمجھا گلا بھی کوئی نہیں. اس نے کہا بزدلو اب قضا کی تیاری کرو، آنے والا حسینی علمدار ہے. 2 جری خاندانوں کا سنگم ہے یہ. جڑے بندے پڑ گئے، جڑے بندے پڑ گئے تھوڑا شکریہ. جڑے نو اپنے تھوڑے نال بھی کہو میرا پتر زندگی ہوگی جوانی ہوگی. انہاں ہاتھاں سلام ہے. اللہ کرے ہاتھ جھکانے نہ پہن صاحب جا، اللہ کرے یہ ہاتھ ماتمی کا اونچا ہی رہے. 2 جری خاندانوں کا سنگم ہے یہ. اس کے چہرے سے جرت نمودار ہے، موت کو اس کے سائے سے لگتا ہے ڈر. ہائے ہائے ہائے. جیو موت کو اس کے سائے سے لگتا ہے ڈر. اس کی تلوار کا وار ہموار ہے،
دبدبا روب اور تمکنت پھر سکوں، اپنی ہر ایک ادا سے یہ قرار ہے، غازی کو دیکھا نہیں صرف نقشہ سنا، صرف حلیہ سنا، صرف آنے کا انداز سنا، سب سروں پہ سحاب قضا چھا گیا، سب یہ سمجھے کہ قہر جلی آ گیا، جو تھے بوڑھے جوانوں سے کہنے لگے ہم غلط ہیں کہ سچ مچ علی، جو تھے بوڑھے جوانوں سے کہنے لگے ہم غلط ہیں کہ سچ مچ علی آ گیا۔ 10 لاکھ کے اتنا قریب آ گیا علی کا اکیلا بیٹا، علی کا نہتا بیٹا، علی کا شیر بیٹا، علی کا علی بیٹا، اتنا قریب آ گیا عباس۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ ولی اللہ کلمہ پڑھ کے کہہ رہا ہوں، پورے مجمع میں ایک بندہ اس جملے پہ بولے میں سمجھوں گا مہمان نوازی ہو گئی، میری قیمت ہو گئی۔ 10 لاکھ کے اتنا قریب آ گیا عباس، ابن سعد کے گھوڑے کے کان سے عباس کے گھوڑے کے کان جا ملے۔ 10 لاکھ کے سالار کے گھوڑے کے کان سے اکیلے کے گھوڑے کے کان جا ملے۔ حالت کا ہے 10 لاکھ کا سر جھکا ہوا ہے، غازی کا سر اٹھا ہوا ہے، 10 لاکھ کے چہرے پہ وحشت ہے، عباس کے چہرے پہ ہیبت ہے، 10 لاکھ کے چہرے پہ وحشت ہے، عباس کے چہرے پہ ہیبت ہے، 10 لاکھ گھبرا رہا ہے، عباس مسکرا رہا ہے۔ 10 لاکھ کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے جی وہ پہ 10 لاکھ کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے علی کا شیر بیٹا فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اہل الشام ویاؤ کتیبت الطغاة واللیام ویاؤ کتیبت الاغنام ما حوض الازدحام والکرام وذوی الشرف والمقام اما تعرفون ابا عبد اللہ علیہ السلام من سماہ جلیل وناغاہ جبرائیل وحرک مادو اسرافیل واستشفى بمهد سرسائیل وهو فرع الوسیل من الشجرة الطیبة الاصیل من کان مشیہ على جسد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر من مشیہ على الارض فواللہ الذی لا الہ الا هو لو رأیتم معرا لبقیتم اکثر مما ضحکتم وبعدتم ازید مما تنیتم اقبلت رسول اللہ قبلتکم وموضع قبلته تامة لسیوفکم یا ایتها الفقرة الخبیثة اللافتة على الدمن اما تعرفون ان الذی بادر الحسین بعد الحسن۔ راضی ہو تسی جیو سلام ہے تمہوں حیدری۔ اور پڑھے لکھے بچوں میری مدد کرنا، 2 مسدس سنو یا علی مدد، زندگی نے وفا کی کبھی طبیعت بنی پھر آپ کو سلام کریں گے۔ 10 لاکھ کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے جو پہلی بات کی ہے غازی نے اقبال شاہ سے لے کے اس آخری حلالی تک، جسے یقین ہے وہ عباس کا دیا رزق کھاتا ہے، وہ بندہ ضرور بولے باقی چپ رہ لینا۔ 10 لاکھ کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے عباس فرماتے ہیں بد چلن بے ادب لا نسب شامی ہو۔ ہوں یار تیرا اپنا میں آ رہے ہوں کی فائدہ اس بندے نو میلے سنن دا جڑا اس مسے تے بھی نہ بولیا کی سنیا انہوں نے۔ فرماتے ہیں بد چلن بے ادب لا نسب شامی ہو، یہ ہجوم بغاوت یہاں کس لیے؟ صدقے جاں تیرے ہاتھوں تواڈے بولن تو صدقے جاں، تواڈے معیار تو صدقے جاں۔ فرماتے ہیں بد چلن بے ادب لا نسب شامی ہو، یہ ہجوم بغاوت یہاں کس لیے؟ تم ہو حیوان سیرت گرو در گرو منہ اٹھائے چلے ہو وہاں، تم ہو حیوان سیرت گرو در گرو منہ اٹھائے چلے ہو وہاں کس لیے؟ ذوالکرم ذی شرف خاندان کے لیے ہے یہ ظلمت بھرا کارواں کس لیے؟ کیوں یہ لشکر بنا تم بھلا ہو بھی کیا؟ عابر بھائی 10 لاکھ سے عباس کہہ رہا ہے تم بھلا ہو بھی کیا؟ جاہلو آ گئے ہو کہاں کس لیے؟ کہاں کس لیے؟ اے جڑے بندے اردو اخبار پڑھ لیندے ہو ضرور بولیا جائے تم بھلا ہو بھی کیا؟ جاہلو آ گئے ہو کہاں کس لیے؟ فرماتے سرکشی کرنے والوں سنو غور سے، یہ ولی اپنے اللہ کا بھی آن ہے، جس کی چوکھٹ پہ غازی غلامی کرے تم نہیں جانتے ہو کہ وہ کون؟ کروڑاں سال جیو، پتر جیون تواڈے، نسلاں جیون تواڈی، مولا اس طرح دے تواڈا حکم پورا ہو گیا، راضی رہا جی۔ جس کی چوکھٹ پہ غازی غلامی کرے تم نہیں جانتے ہو کہ وہ کون ہے؟ خطبہ دے رہے تھے عباس، یا 10 لاکھ میں سے آواز ہے عباس چلا جا نہیں تو مارا جائے گا۔ مارا جائے کا لفظ سنا، جمال کے رخ پہ جلال آ گیا۔
گلاب سیرت کا چہرہ گلاب صورت ہو گیا. آپ کے کیا کہنے، اتنے مشکل جملے پہ آپ بولے. گلاب سیرت کا چہرہ گلاب صورت ہو گیا. جینے پہ زندگی ہوئی. سرخی آ گئی عباس کی آنکھوں میں. اشہل کو مہمیز کیا، گھوڑے کو ایڑ لگائی اور بتایا بھی نہیں کہ کہاں جانا ہے. غازی کو پتا ہے کہ میرے گھوڑے کو پتا ہے. بڑا راضی ہویا میں، بڑا راضی ہویا. قرآن کی قسم ہے اس بندے نو قبر تک میرا سلام ہے اس جملے سے بولے. غازی کو پتا ہے کہ میرے گھوڑے کو پتا ہے. 6 لاکھ کو کراس کیا عباس کے گھوڑے نے. 6 لاکھ کے بعد گھوڑا ایک گھوڑے کے قریب رکا. سر اٹھایا سخی نے. گھوڑا سوار کی طرف دیکھ کے فرماتے ہیں تو نے کہا ہے میں مارا جاؤں گا. تساں سوچتے ہونا میں ٹر جانا، تساں جو سوچتے ہونا میں چلا جانا. فرماتے ہیں تو نے کہا ہے میں مارا جاؤں گا، تو نے کہا ہے میں مارا جاؤں گا. ڈر کے ماری اس کی زبان تالو سے لگی. کہتا فرماتے ہیں جاہل تلوار ہاتھ سے چلتی ہے، تیری زبان تیرے بس میں نہیں. ہائے 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 ہائے. تلوار ہاتھ سے چلتی ہے، تیری زبان تیرے قابو میں نہیں. یہ کہہ کے اس کے گریبان پہ ہاتھ ڈالا. ہاتھ ڈال کے اسے گھوڑے سے اٹھایا، اٹھا کے ہوا میں لہرایا. جاگنا سیال کوٹ پسرور ناروال دے شیعوں میری گل دے نہ کریا جے. ہوا میں لہرا کے فرماتا تو نے کہا پاس چلا جا نہیں تو مارا جائے گا. 10 لاکھ فوجی کھڑے ہوئے، 20 لاکھ آنکھیں دیکھ رہی ہیں، 20 لاکھ کان سن رہے ہیں. مارا جائے تو دور کی بات ہے، 10 لاکھ میں سے بلا کسی کو تجھے چھڑا کے لے جائے. 10 لاکھ میں سے بلا کسی کو تجھے چھڑا کے لے جائے. یہ کہہ کے زور سے زمین پہ پھینکا، گردن پہ پاؤں کا زور دے کے فرماتا ہے یا ایتھا البقلۃ الخبیثۃ النابتۃ علی الدمن اما تعرفون ان الذی فاضل الحسین بعد الحسن اب مثل یوسف بالفصل ویخفف بالموت ویحدد بالقتل. عباس کہتا ہے چل رہا ہے یہ سارا نظام دہر میرے مولا کی انگشت کے پھیر سے. بات سمجھ بات چل رہا ہے یہ سارا نظام دہر میرے مولا کی انگشت کے پھیر سے. میں وزیر حسین اور مشیر حسن. اس حقیقت کو سمجھو گے تم دیر سے. فرماتے مجھے دھمکی دیتے ہو، نہ گناہوں کی حد نہ پدر کی سند، نہ گناہوں کی جیو ہائے علی، نہ گناہوں کی حد نہ پدر کی سند. پھر الجھتے ہو تطہیر کے شیر سے. شہر عیسیاں کے ابتر مکینوں سنو تم ملے گندگی کے کسی نے. چھوٹی سی یہ ذاکرانہ زندگی میں 30-31 سال میں کم سے کم 8-8.5 لاکھ روپے کی کتابیں خریدی ہیں میں نے. دنیا کی جس زبان میں مقتل ہے کوشش کر کے عربی، اردو، فارسی پڑھی ہے میں نے. کم سے کم 35 کے قریب کتابیں میں نے صرف وفا کے پروردگار پہ جمع کی. آپ سوچ رہے ہوں گے میں چھوڑ دوں گا، ایک آنسو چاہیے، آدھا منٹ مجھے پڑھنا ہے. کم سے کم 72 شہید ہیں کربلا کے میدان میں، کم سے کم. سب سے بڑا قد ہے عباس کا، سب سے چھوٹی قبر ہے عباس. ایک منٹ میں پڑھنا ہے، زیادہ تر میں کہ کم سے کم 72 شہید ہیں. اللہ اکبر. سلام کون تھوڑا ماتم میری سین قبول فرما لوے. اللہ کرے کدے نہ روے. یہ تسی اس میرے سے موجود سو تو پتہ ہے انڈین علماء آئے سن مسکت، تو آنکھاں نال ویکھے ہونا انڈین علماء امامے اتار کے ماتم پہ کرتے سن. بس ایک کیوں دا جواب سن لو تے میں جا رہا. کم سے کم میں آخیا بابا اقبال شاہ جی سید ہو تے بہت سونا مصاحب پڑھتے ہو. مقتل عباس کی قبر دے بارے آخیا 32 سال کی عباس کی قبر ہے. کل کتاب یہ جتنا حجم ہے نا اس کتاب کا اتنی قبر ہے 32 سال کے عباس. رکھ میرے سر پہ قرآن. یہ ممبر پہ پڑھا جاتا ہے. عباس نے کہا تھا مولا میرا لاشا خیمے نہ لے جانا، مجھے آپ کی بیٹی سے شرم آتی ہے. ہوگا کسی کتاب میں، میرا مطالعہ تھوڑا ہے، میں نے نہیں پڑھا، معافی مانگ رہا ہوں. جو میں نے پڑھا ہے اس کا آدھا منٹ میں پڑھ چکا ہوں، آدھا اور پڑھ کے میں جا رہا ہوں. اور رکھ میرے سر پہ قرآن.
ان آنکھوں سے نہ پڑھاؤ میں نے صبح قیامت تک یہ آنکھیں بھی تیری مجرم، میں بھی تیرا مجرم، تو ہے بھی نہ کر سکے تو پھر خیرات مانگ علی کی بیٹی سے۔ عباس زین سے اترا، کتے شمر نے اعلان کیا جس نے علی سے جو بدلہ لینا ہو اس کا بیٹا اتر گیا اور اس کے بازو نہیں۔ جسے نہیں آتا ماتم اس کی تو مجبوری ہے، جو امیر ہے جو چودھری بن کے آیا ہوا ہے اسے نہیں کہہ رہا، جو غریب بن کے آیا ہوا ہے ایک ہاتھ مارو سینے پہ اور ختم ہو گئی میری مجلس۔ جس نے علی سے جو بدلہ لینا ہو اس کا، او پتر جیونی ہو بزرگا تیرے ماتم تو صدقے تیرے دھاڑا مارن تو صدقے، جس نے علی سے جو بدلہ لینا ہو اس کا بیٹا اتر گیا اور اس کے بازو ساتھ نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ شفاعت جون شاہ عباس کی مجھے نصیب نہ ہو، اگر میں غلط پڑھوں کوئی ہے نہ کر سکے وہ رونے کی شکل بنا لے ثواب میں شریک ہو جائے گا۔ 10 لاکھ نے اتنا مارا ہے عباس کو، تیر والے نے تیر مارا، نیزے والے نے نیزہ مارا، خنجر والے نے خنجر مارا، پتھر والے نے پتھر مارا، کمان والے نے کمان ماری، سنان والے نے سنان ماری۔ غازی کی قسم ہے 10 لاکھ نے مل کے اتنا مارا عباس کو، اتنا مارا عباس کو، جب حسین عباس کی لاش پہ آئے 7 مرتبہ کوشش کی حسین نے میں غازی اٹھاؤں، مجبوری بن گئی۔ حسین ہاتھ لگاتا گیا، عباس بکھرتا گیا، حسین ہاتھ لگاتا گیا۔ جسے نہیں آتا ماتم وہ سر جھکا لے ثواب میں شرکت ہو جائے گی۔ حسین ہاتھ لگاتا گیا، عباس بکھرتا گیا۔ خیمے کی طرح منہ کر کے فرماتے سکینہ تیرا اپنا محمد کی بیٹی